کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ہر چیز ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ہر وقت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، مستقبل کا خوف دل پر چھایا رہتا ہے، رزق کی فکر، اولاد کی فکر، بیماری کی فکر اور نہ جانے کتنی پریشانیاں انسان کے دل کو جکڑ لیتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کیفیت میں ہیں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے دل کو سکون دے دے، آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ سکون دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا، کوئی سوچتا ہے کہ گھر بڑا ہے، اچھی گاڑی ہے یا اچھی نوکری مل جائے گی تو زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل اللہ تعالیٰ سے دور ہے تو دنیا کی ہر نعمت بھی انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ جب انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں ہے بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان محبتوں کا رشتہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنے تمام غم اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے تو آج سے ہی 5 وقت کی نماز کا عہد کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی بہت سی پریشانیاں اسی دروازے سے ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ میرے دوستو، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت، رحمت اور شفا کی کتاب ہے۔ روزانہ چند آیات بھی سمجھ کر پڑھ لینا۔ جب انسان قرآن کے معنی پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ استغفار پر مبنی ہے کہ آپ کتنی مرتبہ استغفار پڑھ کر اپنی زندگی کے تمام مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ استغفار کے ذریعے اپنی زندگی کی تمام حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ کون سا استغفار کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے، یہ کمپلیٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ لکھ دیں، محمد لکھ دیں، کن فیکن لکھ دیں اور ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور ویڈیو اچھے لگے تو ان پریشان دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے جو کسی بھی زندگی کی پریشانی سے لڑ رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ استغفار کیا ہے۔ دیکھیں، استغفار صرف گناہوں کا معافی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک عظیم عمل ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ دیکھیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت، برکت اور خیر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تاہم ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھری ہوتی ہے، اس لیے استغفار کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اپنی زبان کو ہر روز استغفار سے تر کریں۔ دیکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، دل سے اخلاص کے ساتھ اپنی گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، دل میں اطمینان ہو، زندگی میں خیر و برکت ہو تو صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے بلکہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غم زدہ کو تسلی دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ دیکھیں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی دعا سنتا ہے، کبھی فوراً قبول فرما لیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے اور کبھی اس کے بدلے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں توکل۔ دیکھیں، توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا بلکہ اپنی پوری کوشش کرنا اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، قرآن پاک سے تعلق جوڑیں، دعا کریں، صدقہ کریں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے دل کو سکون بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے خیر کے راستے بھی کھول دے گا۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہماری بے چینی کو سکون میں بدل دے، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون نازل فرما، ہماری تمام جائز حاجات کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی لازمی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ نصیحت پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک لازمی پہنچائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کا سکون آپ کو مل جائے۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان پریشان ہے اور آپ کی وجہ سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے یا آپ کی وجہ سے اس کی کوئی حاجت کمپلیٹ ہوتی ہے یا آپ کی وجہ سے اس کی زندگی میں سکون آتا ہے تو آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ استغفار۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی استغفار کی ویڈیو شیئر کیا تو کوئی لوگ مجھے آ کر نیچے سے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے استغفار کیا لیکن ہماری
دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ دیکھیں جب آپ کے دل میں یقینی کامل نہیں ہے تو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ تو مطلب 2 غلطیاں آپ کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز نہیں پڑھتی ہوں گی۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے اور کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کا وہ وظیفہ مجھے نہیں لگتا کہ قبول ہوگا۔ جب ہم فرض ہی ادا نہیں کرتے تو ہمارا کوئی وظیفہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بات کرتی ہوں، آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ زندگی میں پریشان ہیں تو دوسروں کے گھر مطلب دوسروں کو اپنی پریشانی بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی ڈسکس کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور استغفار کو تو زندگی میں لازم پکڑ لیں۔ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں نا، یہ ایک تو آپ اپنی کسی حاجت کے لیے پڑھیں گے، بے شک پڑھیں گے، لیکن جب آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے نا تو پھر بھی آپ نے یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے بتانا ہے اپنی زندگی میں لوگوں کو کہ استغفار نے میری زندگی کو اس طرح بدلا جس طرح آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو مسلسل 21 دن پڑھتے ہیں جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، پھر میں یہ نہیں کہتی کہ لازمی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ کی زندگی میں ایک اطمینان آ جائے گا۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو لازمی عطا کریں گے، اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صبر دے دیں گے، آپ کے دل کو سکون دے دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی میں اپنے رشتے کے لیے پریشان ہوں تو کیا یہ میں وظیفہ کر سکتی ہوں؟ بے شک آپ کر سکتی ہیں۔ آپ جس ٹائم، جس دن، جس وقت سے شروع کریں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت سنتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی انسان آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وظیفوں سے بھی وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو مسلسل دعاؤں کی وجہ سے بھی نہیں مل رہی، یا تو وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں بہتر طریقے سے وہ چیز عطا کر دیں گے۔ تو کبھی بھی مایوسی کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، اپنی زندگی میں ہر وقت خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، ایون کسی بھی مسئلے کو لے کر آپ پریشان ہیں، تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ڈیلی آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں 313 مرتبہ یہ والا استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ دیکھیے استغفار کو صرف وظیفے کی طرح نہ سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی مقصد کے لیے وظیفے کو پڑھا، آپ کا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے تو آپ وظیفہ چھوڑ دیں یا مطلب استغفار کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، استغفار کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا ہے۔ جس طرح آپ کھانا پینا آپ کی زندگی میں شامل ہے، سونا ایک آپ کی زندگی کا معمول ہے، نماز آپ بے شک پڑھتے ہوں گے 5 وقت، تو استغفار کو بھی لازم پکڑ لینا۔ استغفار آپ کی زندگی کے تمام مسئلوں کو حل کرنے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی میرا بتایا ہوا وظیفہ یا کسی اور کا بتایا، یہ تو قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ ہمارے نبی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو مطلب استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ وظیفہ۔ تو اس وظیفے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں ہماری یہ منت پوری ہوگی، ہمارا یہ وظیفہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، ضرور قبول ہوتا ہے۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو رو کر التجا کرنی ہے کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نیو آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو آپ نے دوسروں تک لازمی شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔